السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 316 سے پڑھیں گے اور صفحے کی آخری سطر جہاں 5 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اکتوبر کی آج 15 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشہادۃ احدهم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين۔ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم۔ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو برائی کی نسبت کرتے ہیں اپنی بیویوں کی طرف، ولم یکن لہم شہداء، اور نہیں ہے ان کے لیے گواہ، الا انفسہم، مگر وہ بذات خود، وہی گواہ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں۔ فشہادت احدہم، پس پھر شہادت دینا ہے ان میں سے کسی ایک کا جس کا یہ مسئلہ ہے۔ اربع شہادات باللہ، 4 شہادتیں اللہ کی، یعنی اللہ کی قسم اٹھا کے وہ کہے 4 بار، انہ لمن الصادقین، بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ جو یہ بات کرتا ہے میں سچا ہوں، میں نے اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ برائی کی حالت میں دیکھا ہے، یہ شہادت ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں بار جو قسم ہے، ان لعنت اللہ علیہ، یہ کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پہ، ان کان من الکاذبین، اگر ہے وہ جھوٹ بولنے والا، اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح وہ جو خاتون ہے اس کی بیوی ہے، وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابِ، اور اس کی بیوی سے عذاب ہٹ جائے گا، أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ اللَّهِ، یہ 4 شہادتیں، 4 گواہیاں اگر اس کی بیوی دے تو یہ عبد اس سے دنیا کی سزا کو دور کر دے۔ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وہ 4 قسمیں اٹھا کے کہے کہ وہ جھوٹا ہے، سچ نہیں کہہ رہا۔ 5ویں بار وہ کہے گی والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، 5ویں بار کہے گی کہ اللہ کا اس پہ غضب ہو، اللہ کی ناراضگی ہو، ان کان من الصادقین، اگر ہے وہ سچ کہنے والا تھا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کا تم پہ فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا نہ ہوتا،
تو پھر انجام نہیں بیان فرمایا، تمہاری بری حالت ہوتی، سزا ملتی، ذلت خاری ہوتی۔ ان الذین جاؤوا بالافک، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب وہ الزام افک و تہمت لگی، اس کی وضاحت ہو رہی ہے اور بات شروع ہو رہی ہے۔ بے شک وہ لوگ جاؤوا بالافک، جنہوں نے یہ بات افک کا، تہمت کا معاملہ شروع کیا، عصبۃ منکم، وہ تم میں سے ایک جماعت تھی، لا تحسبوہ شرا لکم، اس تہمت کو، الزام کو تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، کیوں؟ بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ الزام لگنا تمہارے لیے بہتر ہوا۔ اللہ نے شہادت دی، گواہی دی، قرآن بنایا، بریت فرمائی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر شخص کے لیے ان میں سے، وہ جو جماعت افک اور تہمت میں شامل ہوئے لوگ، ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا ہی جرم ہوگا، مَا اكْتَسَبَ، جو اس نے کمایا، مِنَ الْإِثْمِ، گناہ کا اتنا ہی حصہ اس کو ہوگا جتنا اس نے اس میں شرکت کی ہے یا حصہ لی ہے گناہ گاری میں۔ والذی تولی کبرہ منہم، اور وہ جو اس گناہ کا ذمہ دار و لیڈر بنا، کبرہ من، ان میں سے جو بڑی اور اس نے گناہ گاری اور الزام تراشی کی لیڈری کی، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا گناہ ہوگا، بڑا عذاب ہوگا۔ اتنا ہی بڑا ہے حضرات۔ شریعت مصطفیٰ میں عزت افزائی کے ضابطے بنائے گئے اور اس کا اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ قانون سازی شریعت نے بنا کر امت کی خیرخواہی بھی فرمائی ہے، رہنمائی بھی کی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے، کوئی شخص کسی کا گھر جاتا ہے، وہ گھر، اس کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، پرانا دروازہ ہے، سوراخ ہے، دراڑیں ہیں یا ٹاٹ لٹکا ہوا ہے، تم اس گھر والے کے اندر تمہارے لیے دیکھنا اور جھانکنا منع ہے۔ اس کی جو بھی کائنات ہے، بیٹیاں ہے، بیوی ہے اور اس کے اہل خانہ گھر کے اندر ہیں، جانے والا عالم فاضل ہے، امیر غریب ہے، جو بھی ہے، مسافر ہے، رشتہ دار ہے، اس کے لیے یہ اجازت نہیں ہے، جواز نہیں ہے اس کے اندر جھانکے۔ اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، وہ جھانکتا ہے، ٹکٹکی لگاتا ہے، سوراخوں سے اندر دیکھتا ہے، تو گھر والوں کے لیے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ تم لوہے کی سلاخ لے کے اس دیکھنے والے کی آنکھ ظاہر، جبکہ بے گناہ آنکھ کی قیمت تھی 50 اونٹ۔ کوئی شخص کسی آنکھ ضائع کر دیتا ہے تو وہ جس کی آنکھ ضائع ہوئی ہے وہ اور اس کے ورثہ قصاص معاف کر دیتے ہیں، لیکن وہ دیت معاف نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں چلو ہم قصاص میں اس کی آنکھ ضائع نہیں کرتے، لیکن ہمیں معاوضہ دیا جائے۔ تو شریعت میں اس آنکھ کی قیمت رکھی گئی ہے 50 اونٹ۔ آپ خود اندازہ فرمائیں، جس بے گناہ آنکھ کی قیمت 50 اونٹ تھی، اس نے یہ حرکت کر کے کسی گھر میں جھانک کر دیکھ کر گھر والے کی طرف سے سلاخ کے ذریعے، سوراخ کے وہ سلاخ جو گرم کر دیا تو میں پھیری ہے، یہ مارا ہے، آنکھ ضائع کر دی ہے۔ شریعت مصطفیٰ نے فرمان جاری کیا، اب اس آنکھ کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ اس گھر والے کی عزت کا قانون بنا گیا ہے۔ بے مقصد کسی پر الزام لگانا، بے مقصد گناہوں کا، بدکاری کا الزام، مرد ہو یا عورت ہو، یہ تو رواج بنا۔ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر ہمارے تجربے میں بات آئی ہے، کسی کو کچھ نہ ملے تو وہ مولوی صاحب الزام لگا دیتے ہیں، مسجد سے فارغ کر دیتے ہیں۔
وہ جرم ہے نہیں ہے، گناہ کیا نہیں کیا ہے، جبکہ قانون تو یہ تھا کہ جب تک 4 لوگ نہ دیکھیں، 1 دیکھے، 2 دیکھے، 3 دیکھیں، بیان بھی نہیں کرنا۔ نہ کسی نے دیکھا ہے نہ جرم ہوا ہے، گمان اور بدگمانی کی بنیاد پہ الزام لگا کے فارغ کر، اور معاشرہ بڑا خوش ہو رہا ہے۔ پھر اس کو ٹک ٹاک پہ، پھر اس کو میڈیا پہ، اخبارات میں، خبروں میں اس طرح اچھالا جاتا ہے کہ جس طرح یہ شخص کو اس پاس بیٹھا ہوا ہے۔ جب یہ قذف کا اہتمام کیا گیا کہ آپ نے ایسی حرکت نہیں کرنی، تو پھر ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ اگر کوئی معاذ اللہ کوئی شخص اپنے گھر ہی ایسی حرکت دیکھتا ہے، اس کی بیوی ہے، اور اس نالائق بیوی نے کسی غیر محرم مرد کو گھر بلا کے یا کسی جگہ پر اس نے معاملہ دیکھا ہے، تو وہ جرم ہو رہا۔ وہ کیا کرے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، اگر وہ 4 گواہ لانے جائے تو کیس ختم ہو جائے۔ اگر وہ ویسے بیان کرتا ہے تو ہم اس پر الزام لگاؤ گے، اس کو درے مارو گے، تو وہ 4 گواہ پورے نہیں ہوئے۔ اگر وہ قتل کر دیتا ہے تم قتل کے بدلے اس کو قتل کرو گے۔ سمجھ آ رہی؟ اور وہ بندہ جو خامد ہے اپنی بیوی کو الزام میں کہتا ہے جی غیرت کا مسئلہ تھا، اس غیرت کی بنیاد پہ بیٹی ماری ہے، غیرت کی بنیاد پہ بیوی ماری ہے، غیرت کی بنیاد پہ یہ چلتا ہے نظام کا۔ اگر وہ اس بنیاد پہ مار دیتا ہے وہ قاتل ہو جائے گا، اور قتل کا کیس بنا کے اس کو مارو گے۔ اگر وہ خاموشی اختیار کرتا ہے تو پھر دیوس بنتا ہے۔ اور سید الانبیاء کی حدیث ہے، الدیوس لا یجد ریح الجنہ، جو بغیرت آدمی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پاتا۔ اس کے علم میں ہے اور اس کی آنکھوں نے دیکھا ہے، اور ایسی بیوی کو وہ برداشت کرے اور گھر میں رکھے اور اس کا خرچہ بھی دے، نفقہ بھی دے، معاشرت میں بھی رہے، اس کی پوزیشن کیا ہو؟ بات کی سمجھ آتی؟ اگر وہ معاذ اپنے گھر ایسا معاملہ دیکھ کے بیان کرتا ہے تو اس کو درے لگیں گے، کیونکہ 4 گواہ نہیں۔ اگر قتل کر دیتا ہے تو قتل کے بدلے قتل آئے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اگر وہ خاموشی اختیار کرتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، کیسے برداشت کرے؟ اس سوال کے جواب پر اللہ تعالیٰ نے یہ لیان کا قانون بنایا اور قرآن بنا کر امت کی رہنمائی فرمائی۔ اس کو بولتے ہیں لیان، اس کی وضاحت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ارشاد ہوتا ہے والذین، وہ لوگ یرمون ازواجہم، جو نسبت گناہ یا برائی کی یا بدکاری کی نسبت اپنی بیویوں کی طرف کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو اس گناہ میں دیکھا ہے، لیکن وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، ان کے پاس اپنی شہادت کے علاوہ، اپنی ذات کے علاوہ کوئی گواہ نہیں۔ خود صرف اس نے دیکھا ہے، 4 گواہ میسر نہیں آئے ہیں، اور اپنا اس کا گھر ہے، اپنی بیوی ہے، آپ وہ بیان کرنے والا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے اب اس کے لیے یہ مسئلہ ہے فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ، کسی ایک کا جو مسئلہ ہے، جو یہ خیال بیان کر رہا ہے یا جس نے یہ چیز دیکھی ہے، وہ 4 شہادات باللہ، وہ 4 چھوڑے قرآن میں لے جاؤ، تسی چلے جاؤ پھٹیاں بریاں بھی انہیں قرآن کر دیا شدائیاں دے ٹیم میں سارے قرآن میں کر بعد یہ فرمائی کہ وہ 4 شہادتیں قسم اٹھا کے دے گا کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میری بیوی یہ جرم کر رہی تھی، انہو لمن الصادقین، اور میں سچا ہوں، سچی گواہی دے رہا ہوں، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں نے اپنی بیوی کو اس جرم میں ملوث اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ 4 قسمیں اٹھائے، والخامسۃ، اور 5ویں بار یہ کہے ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذب، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میرے کو اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح اب وہ جو اس کی بیوی ہے وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابِ، یہ عمل اس کو گناہ سے ہٹا دے گا،
دور کر دے گا اس سے گناہ، دنیا کے اندر وہ سزا جو عذاب ہوگا وہ ہٹا دے گا۔ کون سا عمل؟ ان تشہد اربع شہادات باللہ، کہ وہ خاتون بھی، اس کی بیوی بھی، جس کی طرف برائی اس کے خاوند نے نسبت کی ہے یا آنکھوں کا دے بیان کی ہے، 4 شہادتیں دے۔ وہ کیا کہ انہ لمن الکاذبین، اللہ کی قسم میرا خامد جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی قسم میرا خامد جھوٹ بولتا ہے، 4 بار ایسے کہے۔ والخامسۃ، 5ویں بار وہ کہے گی ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اللہ کا اس پہ غضب ہو، یعنی وہ خاتون کہے میرے اللہ کی ناراضگی غصہ آئے اگر وہ میرا خامد جو ہے وہ سچ کہنے والا میں سے۔ اب سوال یہ ہے، ایک ان میں جھوٹا ہے، ایک ان میں سچا ہے، یا عورت سچی ہے یا خامد سچا ہے، اس لیان کے عمل کے بعد ان کا رشتہ میاں بیوی کا ختم ہو جائے گا آٹومیٹکلی۔ بات طلاق دینے کی، خلا کرنے کی، یا اس کو وہاں فسق کرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ لیان کا عمل اتنا بدترین عمل ہے کہ ان کا جو رشتہ زوجیت ہے، ازدواجی رشتہ، آٹومیٹکلی وہ ٹوٹ جائے، نہ اس کا وہ خامد رہے گا نہ اس کی وہ بیوی رہے گی۔ لیان اتنا بدنصیب ہے، دونوں ایک لانتے کر رہے ہیں، لیکن اس عمل سے دونوں بار وہ دروں والا یا رجم والا وہ سارا سسٹم کیا ہو جائے گا؟ موقوف کر دیا جائے گا، روک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول پاک نے تبصرہ کیا، ان دونوں میں ایک سچا ہے، ایک ان میں جھوٹا ہے، لیکن میرے رب کے قانون کا احترام کرتے ہیں انہیں ان کو چھوڑ دیا ہے، اب وہ قیامت کو اللہ ان کا فیصلہ کرے۔ دنیا میں جس طرح میں عرض کیا ہے کہ ایک صحابی نے جب مسئلہ پوچھا، سعد بن عبادہ کی بات ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جب یہ آیت نہیں نازل ہوئی تھی تو انہوں نے کہا حضرت اگر معاذ اللہ میں دیکھوں ایسا عمل اپنے گھر تو میں تو ایک دمہ نہیں دیکھوں گا، میں تلوار سے ٹکڑے کر دوں گا اس عورت۔ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا میرے صحابی کی غیرت دیکھو کتنا غیرت مند ہے۔ پھر آپ نے مسکرا کے فرمایا سعد بن عبادہ سنو، میں تیرے سے کہیں زیادہ غیرت مند ہوں، اور میرا اللہ ساری کائنات مخلوق سے زیادہ غیرت مند ہے۔ غیرت مند معبود اور الہ، اور سید الانبیاء نے غیرت مندوں نے یہ قانون بنایا کہ تم نے قتل نہیں کرنا، ان کا معاملہ اللہ کا چھوڑ۔ یہ عمل کرنا، تحمل کا، صبر کا، مظاہرہ کرنا، یہ بھی ایمانیات کا حصہ ہے۔ قانون کو کہتے ہیں نا اپنے ہاتھ میں لینا، دین کہاں جاتے ہیں۔ حضرت کی بات سنا، علی صاحب تسی گل نہیں سن کے جانے۔ اچھا کئی بندے نے جان کا بڑا خوبصورت طریقہ سمجھ نہیں لگنے دے جانے کس طرح۔ سبحان اللہ بول ساڈے حاجی صاحب اتوں والے وہ بھی بڑا شاندار دوڑنے کی کوشش کر سمجھ نہیں لگتی بزرگ کیا کرے گا۔ حضرت امیر المومنین فاروق کا زمانہ ہے اور 24 لاکھ مربع میل کے سربراہ ہیں، رات کو پہرا دیتے ہیں، فجر کی جماعت کراتے ہیں، اور صحابہ بیان فرماتے ہیں اکثر جناب عمر فاروق فجر کی نماز میں سورہ یوسف پڑھا کرتے تھے، اور بھائیوں نے بھائی کے ساتھ جو کو کیا جب وہ آیتیں آتی اقتلوا یوسف وابترحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، جب ان آیات پہ پہنچتے چیخیں نکل جائے، بھائی کہہ رہے ہیں وہ قتل کر دو اور کنویں میں پھینک دو، بعد میں نیک ہو جائے گا۔ باپ رو رہا ہے یا صفا علی یوسف وابیضت بینہم من حزن وکظیم، رو رو کے آج میرا ہی ختم جناب یعقوب علیہ السلام، لیکن مالک کی مرضی اس نے نہیں بتایا تو نہیں پتا چلا۔ ان کو کسی نے خبر دی جناب عمر فاروق کو کہ فلاں گھر بندہ ہے اور وہاں غیر محرم بیوی ہے اور شراب ہے۔ جلال میں آ گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ میرے دور حکومت میں مدینہ منورہ شراب اور بدکاری کا ڈیرہ ہے فلاں گھر، تو پہرا دیتے ہوئے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چھلانگ مار کے نہ دیوار پہ بیٹھ گئے۔ جب دیوار پہ بیٹھے وہ جو گھر میں شخص تھا اسے پتا گیا محلن یا عمر سبل کے اور جلدی نہ کرنا، میری بات سن لینا پہلے۔ آپ کو بات کی سمجھ آ گئی؟
وہ مجرم ہے، غیر محرم بیوی ہے، شراب ہے، مدینہ ہے، ریاست مدینہ ہے، امیر المومنین ہے، رسول پاک کے سسر اور وزیر ہیں، سربراہ مملکت ہے. وہ کہتا ہے کہ مہلن لا تستعجل، عمر صاحب جلدی نہ کرو میری بات سنو. کہنے لگا عمر صاحب اگر میں نے ایک غلطی کی ہے تو میں نے 3 غلطیاں کی. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا پہلی غلطی آپ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ ولا تجسسوا، لوگوں کے گناہوں کے پیچھے نہ پڑو. مانا میں گناہ گار ہوں، ایک اللہ کی مقدس کتاب نے منع کر دیا لوگوں کی غلطیاں اور گناہ تلاش کرنے کے لیے بھاگ دوڑ نہ کرے. دوسری غلطی یہ ہے اللہ نے فرمایا اگر کسی کے گھر آؤ اجازت مانگو. آپ نے اجازت لی ہے؟ تیسری غلطی آپ نے یہ کی ہے، اللہ نے فرمایا اگر کسی کے گھر آؤ تو دروازوں کے ذریعے آؤ. تم نے نہ اجازت لی ہے نہ دروازہ کا پھلانگ مار کے تم اوپر چڑھ گئے دیوار کے. میری ایک غلطی ہے جناب، آپ نے 3 غلطیاں کی. اتنا بڑا شخص پوری امت میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا، اشرف و اشرف صحابہ میں سے خلیفہ راشد اور قطعی جدی بیت رضوان، اللہ اکبر، جس کی رائے سے کئی بار اللہ نے قرآن نازل کیا، قرآن بنایا. وہ دیوار پہ بیٹھ کے اس گھر والے سے معافی مانگ رہے ہیں، میں غلطی کا اعتراف کرتا ہوں مجھے معاف کر. اب وہ گھر والا کہتے عمر ٹھہر جاؤ، تیری شرافت کو سلام، تیری پاک بازی کو سلام، اللہ رسول کی اطاعت کے جذبے کو تجھے سلام، تیرے جذبہ برداشت صبر، اس صبر پر میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے عہد کرتا ہوں آج کے بعد ایسا کوئی قدم کہیں نہیں اٹھایا جائے. کچھ صبر کا مظاہرہ کرے گا اپنے گھر میں، بازار میں، عدالتوں میں، چوکوں، ڈی چوک میں، فلاں چوک میں. ساری زندگی ہم نے سواب فسادات کی کوئی شے سیکھی نہیں. کون پڑھے گا قرآن؟ کون پڑھے گا سیرت مصطفیٰ؟ کون پڑھے گا تاریخ اسلام کے واقعات کو؟ بد نصیبی ہے اس قوم کی جن کے پاس سارا کچھ ہو لیکن اسے فیض یاب نہ ہو سکے. اس سے زیادہ اور کو بد نصیبی ہو سکتی. حضرت گزارش یہ ہے کہ اللہ نے قانون بنا دیا ہے، اگر ایسے ہوا ہے تو پھر اللہ نے قانون بنا دیا ہے، تم کیوں پیچھے پڑتے ہو؟ کیوں تلواریں چلاتے ہو؟ کیوں الزام رکھتے ہو؟ کیوں گھر سے نکالتے ہو؟ اب میں جانوں اور وہ جانے. اس لیے فرمایا ولولا فضل اللہ علیہ ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اس قانون سازی کی وجہ سے اور اس کی رحمت و شفقت نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا حکیم چال نہ چلتا تو تمہارا حشر دنیا میں کیا ہوگا؟ تم تو لڑ کے مر جاتے. تم نے ایک دوسرے کو مار مار کے قتل و کچھ تو خون کر کر کے تم تباہیاں پھیر دیتے. اچھا جی، اب مسئلہ کیا ہے؟ افق کا واقعہ کیا ہے؟ یہ سنبھل کے سننا ہے آپ نے جا کے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ زوجۃ رسول اللہ، امت کی روحانی ماں، صدیق اکبر کی صاحبزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ بنو مصطلق، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ تھے. اس واقعے میں غزوے میں بڑے مسائل ہیں، بڑے دلائل ہیں، عقیدے کی باتیں بڑی اس میں ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی جب وہ جہاد میں جاتے اپنی بیویوں میں قرآن دازی کرتے. قرآن دازی کرنا شرعی مسئلہ ہے. جس بیوی کا قرآن نکلتا یعنی اس کا نام نکلا تھا وہ رسالت مال کے ساتھ جہاد میں جاتا. تو جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں آپ کے ساتھ تھیں. اب سوال یہ ہے کہ جب وہ اس میں اللہ نے فتوحات دی، وہ میرا موضوع نہیں ہے، پھر کسی کو انشاءاللہ وہاں غنیمت بھی ملی، غلام بھی ملے، انعامات ملے، مال معاشی ملا. اب واپس جب آ رہے ہیں تو راستے میں پڑاؤ ڈالا سستانے کے لیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ پچھلی رات کو سفر شروع کرتے. مال مویشی ہے، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، خچرے ہیں، گدھے ہیں، یہی سامان تھا.
تو جب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا ہوا تھا، اب اس اعلان کو سارے صحابہ نے سن لیا، اب وہ تیاری کر رہے ہیں۔ ماں جی بیان فرما دی، میں قضائے حاجت کے لیے وہاں ڈیرا پڑاؤ جہاں تھا، میں قضائے حاجت کے لیے دور گئی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے، بول و براز کی حاجت انسانوں کی ضرورت ہے۔ کتنا بڑا پاک باز ہے، اس کو یہ بول و براز کی حاجت اس کے ساتھ لازم ملزوم ہے۔ جب واپس تشریف لائیں تو انہوں نے ہاتھ گلے میں لگایا تو ہار ان کا پہنا ہوا ہار یہ ٹوٹ کر گر گیا تھا۔ یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ ہار پہننا سونے کا ہو، چاندی کا ہو یا اس کے علاوہ موتیوں کا ہار ہو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور امت کی روحانی ماں نے ہار گلے میں پہنا ہوا تھا۔ ہار کے خلاف، زیور کے خلاف، بچیوں کو تحفہ دینے کے خلاف کئی لوگ کتابیں لے کے لڑائیاں کر رہے ہیں۔ بچی کو پالو تو کسی کے ہاتھ میں پکڑا دو، اللہ کا فیصلہ۔ وہ فرماتی ہے میں ہار تلاش کرنے کے لیے نکل گئی، تو اب وہ جو لوگ جو مقرر تھے میری پالکی ڈولی جس کے اندر میں بیٹھتی تھی، چونکہ میرا وجود پتلا تھا، مختصر قد تھا، مختصر عمر تھی، جوانی تھی، ان کو علم نہیں تھا، انہوں نے وہ ڈولی اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دی۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ ماں ڈولی کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ثابت ہوا، صحابہ کرام رسول پاک کے بعد سب سے بڑے ولی ہیں، یاد رہے ہو، یہ عقیدہ سے میں رکھیں۔ اور سارے ولیوں کو نہیں پتہ چلا، حتیٰ کہ ابو حضرت صدیق اکبر کی جو جن کی صاحبزادی ہے ابو بکر صدیق بیٹی ہے نا ابو بکر کی، ان کو بھی پتہ چلا، عمر کو، عثمان کو، علی کو، طلحہ زبیر کو، حتیٰ کہ امام الانبیاء کو نہیں پتہ چلا۔ کیوں؟ عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ سمجھ گئے کہ اس کے اندر ہی ہیں، وہ پال کی اوٹو رکھی، قافلہ سارا چل رہا۔ تو علی صاحب کدھر تھے؟ یہ سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ واپس آ گئے۔ تو ماں جی فرماتی جب میں ہار کی تلاش کر کے واپس آئی تو کافرہ سارا وہاں سے نکل گیا۔ حضرت بھی ہیں یہاں موجود، یہ بھی عقیدہ ٹھیک کر لینا چاہیے۔ قافلہ چلا گیا ہے، ادھر رسول پاک چلے گئے، ادھر نہیں۔ اب ماں اتنی سیانی ہے، وہ کہنے لگی کہ ایک صفوان بن معطل صحابی کا نام ہے، اور ان کے بارے میں رسول پاک نے شہادت دی تھی یہ اتنا نیک آدمی ہے، یہ کبھی میرے گھر اجازت کے بغیر نہیں آیا، جب کبھی میرے گھر آیا تو میرے ساتھ آیا ہے، اور میں اس کے بارے میں خیر اور بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، یہ عنوان رسالت کا بیان ہے۔ ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ اتنا امانت دار ہے کہ طریقہ یہ تھا، یہ پیچھے رہیں گے، قافلے کا وہ گرا ہوا سامان کو، بچھڑا ہوا شخص ان کو لے کر ساتھ ملا کر، یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ اب پردے کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ماں جی فرماتی میں چادر لے کے لیٹ کی وجہ نیند آ گئی۔ جب صفوان صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پردے سے پہلے میرا وجود اور میری شکل و صورت دیکھی ہوئی تھی، وہ سمجھ گیا تو میری ماں صدیق اکبر کی بیٹی ہے، رسول پاک کی زوجہ محترمہ ہے، اور ساری امت کی ماں ہے، جو رشتہ اللہ نے کرایا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون جب انہوں نے پڑھا تو ماں جی فرماتی ہیں ان کا انا للہ پڑھنے سے میری جاگ کھل گئی، آنکھ کھل گئی میری۔ وہ قسم اٹھا کے کہتی ہیں اس نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی، انہوں نے اونٹ بٹھایا، کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ اگلی ٹانگ پر پاؤں رکھا، مجھے اونٹ پہ بٹھایا اور ہم قافلے کے ساتھ جا ملے۔ اتنے میں قافلہ جا کے اپنی منزل پہ پہنچ گیا تھا۔ جب انہوں نے سامان اتارا، پالکی اتاری، تو اندر عائشہ صدیقہ کوئی نہیں۔ اس موقع پر منافقین نے بکواس شروع کی، جھوٹ بولنے والا، بدکاری کی الزام اور تلاشی کرنے والا نہ گھرانہ دیکھتا ہے نہ شخصیت دیکھتا ہے۔ اس دور سے بات چلی آ رہی ہے، بن دیکھے، بن دلیل، بن سند، کسی شہادت کے بغیر یہ جھوٹ بولنا، بکواس کرنا بہت بڑے بڑے الزامات، بڑے بڑے گناہوں میں سے عظیم گناہ ہے۔ انہوں نے باتیں شروع کر دی کہ صفوان کا تعلق عائشہ کے ساتھ ہے، معاذ اللہ، اور جناب عائشہ صدیقہ اور صفوان معطل کے ناجائز تعلقات ہیں۔ یہ منافقین نے باتیں شروع کر دی۔ پھر عبداللہ بن ابی بن سلول نے ایک اور بکواس کیا، اس نے کہا لَنُخْرِجَنَّ آذُ مِنْ أَذَلَ،
ہم بھی عزت والے ہیں، یہ معاذ اللہ عزت والے لوگ نہیں، میں سخت جملے نہیں بولے جاتے، ان کو ہم مدینے سے نکال دیں گے۔ وَلَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رسول اللہ، اور رسول پاک کے ساتھ جو صحابہ بیٹھے ہوئے انصار سے، وہ کہتا ہے چونکہ انصاری تھا، ان انصار سے مراد ہے اوس خزرج قبیلوں میں سے تھا، اوس قبیلے کا، ان پہ خرچ نہ کرو، جب بھوکے مرو گے تو چلے جانا۔ دوسرا یہ ہم معزز ہیں، ان کو یہ عزت والے نہیں ہیں، مدینے جائیں تو ہم فارغ کر دیں۔ یہ زید بن ارقم نے بات سنی، چچا سے کہا، چچا نے رسول پاک سے کہا، رسول پاک نے جب عبداللہ بن پوچھا تو جھوٹ بولا، نہیں جی ویسے ہی انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ پھر اللہ نے قرآن نازل کر کے سورہ منافقون نازل کر کے صفائی پیش کی زید بن ارقم کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کیا اللہ نے فرمایا؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين كاذبون۔ فرمایا جناب منافق آتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، گواہیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے رسول بنایا، میں جانتا ہوں تو میرا رسول ہے، لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دو نمبری کر رہے ہیں، ان میں کوئی سچا نہیں، بکواس کرتے ہیں۔ اللہ نے سورۃ نازل فرما کے حضرت زید بن ارقم 9 عمر بچہ ہے، اس کی تصدیق فرمائی، توثیق فرمائی اور قرآن نازل فرمایا۔ پھر یہ بھی بات کہی انہوں نے، یہ تبصرے کیے ہیں، یہ الزامات، یہ گفتگو انہوں نے کی ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی اس صورت کے اندر۔ سمجھ آ رہی؟ اب یہ مسئلہ شروع ہو گیا اور مدینے میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی، بیویاں باتیں کر رہی ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں، لیکن ماں جی عائشہ فرماتے ہیں مجھے کوئی علم نہیں، 1 مہینہ گزر گیا لیکن میں سمجھ گئی رسول پاک کا جو میرے ساتھ پہلے معمول تھا وہ نہیں رہا، صرف اتنا پوچھتے ہیں عائشہ کیسی ہو، کئی فتیکم، تم کیسی ہو، بس وہ پیار محبت کی جو پہلے باتیں تھی وہ نہیں۔ حتیٰ کہ رسول پاک نے پھر صحابہ سے پوچھنا شروع کر دیا، حضرت بریرہ سے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، علی مرتضیٰ سے پوچھا، عمر فاروق سے پوچھا، اور مجھے کیا کرنا چاہیے میں عائشہ کے بارے میں ایسے بات، حتیٰ کہ ممبر پر بیٹھ کر عام مجمع میں ہم نے بیان کر دیا میں نے عائشہ کے بارے میں باتیں سنی ہے، میری رہنمائی کرو، مجھے اس مصیبت سے مجھے سکون ملے، میری رہنمائی کرو کیا کرنا چاہیے۔ تو کدھر گیا وہ عقیدہ کے علم غیب جانتے ہیں، مختار کل ہیں، یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے، قرآن نازل ہوا ہے اور حدیث صحیح بخاری کی لمبی حدیث ہے کہ 2-3 صفحے بھرے ہوئے۔ ماں جی فرماتی مجھے پتہ ہی نہیں، میں اور ام مستہ صحابیہ جنگل گئے ہیں اپنے قضاء حاجت کے لیے، تو مستہ صحابی ہے، یہ حضرت صدیق کے خالہ زاد بھائی ہے، ان کی والدہ ساتھ ہے، ماں جی فرماتی ہیں، اور ان کی چادر پاؤں میں اڑی اور وہ گر گئیں، تو ساتھ کہا خالہ کا مستہ بھی برباد ہو گیا۔ میں نے کہا ماں جی تم کیسی بات کر رہی ہو، مستہ تو بدری سے ابھی ہے، تو آج اللہ پتر تجھے نہیں پتا کیا باتیں ہو رہی ہیں تیرے بارے میں۔ فرماتی میں پہلے بیمار تھی، میں نے بخار تھا، ماں جی جب تصویر سنائی تو میرے اندر ہمت نہ رہی، میں ادھر ہی بیٹھ گئی۔ پھر میں نے صبح رسول پاک سے اجازت لی کہ مجھے اجازت دیں میں اپنے والدین کا گھر چلی جاؤں۔ ماں جی فرماتی جب میں ادھر گئی، گھر گئی تو میری ماں رو رہی ہے، میرا ابا رو رہا ہے، میری باجی حضرت اسماء رو رہی ہے، میری والدہ ام رومان کی سہیلی انصاریہ صحابیہ وہ رو رہی ہے، قریب تھا میرا جگر پھٹ جائے، کہرام مچا ہوا ہمارے گھر، مجھے پتہ ہی نہیں۔ عمر فاروق سے جب پتہ چلا، آپ نے پوچھا عمر رائے دو کیا کرنا چاہیے۔ عمر فاروق نے عرض کیا حضرت آپ کے سوال سے مجھے اگر اجازت دیں تو میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ہاں پوچھو۔ تو عمر فاروق نے پوچھا یہ عائشہ کا رشتہ آپ سے کس نے کروایا، رشتہ کیسے ہوا؟ رسول پاک نے فرمایا 2 بار اللہ نے جبرائیل کا مین کے ذریعے عائشہ کی تصویر دکھائی ہے، مستقبل تیری بیوی امت کی ماں بننے والی ہے، رشتہ اللہ نے کروایا۔ تو علی مرتضیٰ نے رائے دی تھی تم طلاق دے دو، فارغ ہو، جب بیوی نہیں رہے گی الزامات بھی نہیں رہیں گے۔ عمر فاروق نے نیام سے تلوار نکال کے کہا جو رسالت ماں کو زوجیت میں عائشہ کو نکالے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور جس نے رشتہ کروایا اس کے فیصلے کا انتظار کرو۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی قسم جو بڑا الزام ہے تو بہتان ہے، وہ تو پاک ہے، سبحان اللہ پاک ہے، یہ سارا الزام ہے، سچائی اس میں نہیں ہے۔ عمر فاروق نے جب یہ بیان دیا
عمر فاروق کا بیان سن کر امام فرمایا عمر جزاک اللہ خیرن، اللہ تو جائے تو نے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں اس بندے کا پتہ کرو جس کی بیوی، جس کی بیٹی کا مسئلہ وہ ابو بکر ہے۔ یہ ٹیم مل کر جب ہمارے گھر آئی، ماں جی بیان کر رہی ہیں ان حالات میں رسول پاک نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میرے ابو نے پوچھا من انتا، کون ہو؟ تو شارحین نے لکھا ہے ابو بکر دروازہ کھولو، تیرے دروازے رحمت عالم پیغمبر خود تشریف لائے، رحمت عالم آئے ہیں۔ جب دروازہ کھولا تو رسول پاک کی خوشبو پھیل گئی، آپ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے مجھے خطاب دیا، عائشہ تیرے بارے میں مجھے باتیں سنی ہیں، فَإِلْ حدیثی الفاظ ہیں، اس کا معنی ہے ارادہ کرنا، تصور میں گناہ لانا۔ اگر تیرے ذہن میں کوئی ایسی بات آئی ہے فَتُوبِ إِلَى اللَّهِ، اللہ سے معافی مانگ۔ اگر تو نے کوئی ایسا گناہ جرم نہیں کیا، نہ خیال کیا ہے، اللہ بری کر دے۔ عائشہ فرماتی ہے میں نے پھر اپنے ابے سے کہا کہ رسول پاک کو جواب دو، سیدھے اٹھ جاتے ہیں میں پتر نہیں صفائی دے سکتا۔ ماں سے کہا، ماں نے بھی ہاتھ کھڑے کیے۔ عائشہ فرماتی ہے پھر میرے ایمان نے مجھے مجبور کیا، پھر میں نے خطبہ دیا، رسول پاک کو خطاب میں نے کیا اس مجلس میں، خطیبہ طاہرہ طیبہ صدیقہ فقیہہ ذکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں آپ نے سنی ہیں اگر میں مان جاؤں کہ ٹھیک ہے میرا رب جانتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن تو مطمئن ہو جاؤ ٹھیک ہے اس نے اقبال کر لیا۔ اگر میں کہوں میں نے کچھ نہیں کیا تو میرا رب جانتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن آپ مطمئن نہیں ہوں گے۔ لیکن یاد رکھو میں نے اپنا کیس بڑی عدالت میں جمع کرا دیا ہوگا، میرے کیس کا فیصلہ میرا رب کرے گا۔ یہ میں کہہ کے مجلس کو برخاست کیا، ادھر چارپائی میں جا کے لیٹ گئی۔ یوں ہی لیٹی تو میں نے کروٹ بدلی تو ادھر میں وہی آ گئی تھی۔ اب وہی کی حالت ہوتی تھی جب تو رسول پاک کپ کپی تاری ہو جاتی، وہ نبوت اور چادر اوڑھ لیتے، آپ کی سانس پھول جاتی، پسینہ شروع ہو جاتا اور خراٹوں کی آوازیں آتی۔ یہ کافی دیر تک حالت رہی، میں سمجھ گئی سب سے بڑی عدالت کا سب سے بڑا فیصلہ اس کی خبر آنے والی۔ جب وحی کی حالت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور سے چادر ہٹائی، میں دیکھ رہی تھی رسول پاک کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا جس طرح بدن مرید چمکتا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے فرمایا ابشری یا عائشہ، تو عائشہ خوش ہو جا، تیری بریت کے لیے اللہ نے قرآن ڈالا۔ ماں جی فرمایا کرتی تھی مجھے یہ تو یقین تھا اللہ مجھے بری کر دیں گے، میرے پر الزام کا اس کو فارغ کر دیں گے، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میرے لیے میری پاکیزگی کی شہادت میرا اللہ دے گا۔ قرآن کی آیات یہ ساری یہاں سے شروع ہو گئی، جناب عائشہ صدیقہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے فرامات جاری کی، باقی تفصیل کل پڑھیں گے، بات لمبی ہو جائے گی۔ اس الزام میں 3 صحابہ بھی شامل ہو گئے تھے، ایک حضرت زینب کی مشیرہ حمنہ بنت جاش، ایک مستہ صاحب حسان بن ثابت، اور ان کو قذف کے باقاعدہ کوڑے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ سزا یہ حالات ہیں، اللہ تعالیٰ باقی بات انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے سمجھیں گے، اللہ ہمیں توفیق دے سارے مسائل کو سن کر سمجھ کر اپنے ایمان کو اور اپنے اخلاقیات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا۔ والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو برائی کی نسبت کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں اپنے بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، الا انفسہم، مگر ان کی جانیں، یعنی خود ہی گواہ۔ فشہادت احدہم، بس ان میں سے ایک کا شہادت دینا ہے، کتنی 4 شہادات ہیں، یعنی 4 قسمیں، 4 شہادتیں، یعنی اللہ کی قسم اٹھا کے انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچوں سے ہے، یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو حالت حالت غیر میں دیکھا ہے۔ والخامسۃ، 5ویں بار کہے گئے ان لعنت اللہ علیہ، کہ اللہ کی لعنت اس پہ، ان کان من الکاذبین، اگر ہے وہ جھوٹ کہنے والوں سے، وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابِ،
اور اس خاتون سے اس کی بیوی سے ہٹا دے گا عذاب کو یہ بات ان تشہد اربع شہادات باللہ کہ وہ گواہی شہادت دے گی 4 شہادتیں یعنی قسمیں اٹھا کے انہ لمن الکاذبین کہ وہ جھوٹ ہوتے ہیں والخامسۃ 5ویں بار وہ کہے گی ان غضب اللہ علیہ کہ اللہ کا غصہ و ناراضگی اس پہ ان کان من الصادقین اگر ہے وہ سچ کہنے والوں سے جو میرا خاوند الزام لگا رہا ہے